تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے؟ زکوٰۃ اس کو نہیں دے سکتے جو خود صاحب نصاب ہو، یعنی خود وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہو، تو اس کے پاس خود اتنی مالیت ہو کہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ ان کو بھی نہیں دے سکتے جو اپنے اصول ہیں۔ اصول کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں سے آئے ہیں، ہمارے باپ ہیں، دادا ہیں، نانا ماں باپ ہیں، اوپر تک کے اگر جاتے ہیں تو ماں باپ ہیں، دادا دادی، نانا نانی، پر دادا پر دادی، پر نانا پر نانی، تو یہاں سے ہمارا سلسلہ چلتا ہے، تو اپنے اصول کو نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے فروع کو نہیں دے سکتے۔ فروع کا مطلب یہ کہ جو ہم سے ایک جنریشن چلی ہے، ہم سے ایک سلسلہ نسل کا چلا ہے، یعنی اپنے لڑکے لڑکی کو، اپنے پوتے پوتی کو، اپنے نواسے نواسی کو، پر پوتا پر پوتی پر نواسا، اسی طریقے سے نیچے تک ہم جاتے جائیں گے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ مالدار آدمی کی نابالغ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیوں؟ کیونکہ نابالغ اولاد کا خرچ جو ہے وہ مالدار آدمی کے اوپر ہے، اور مالدار آدمی کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کی کفالت کرے، اس وجہ سے مالدار آدمی کی نابالغ اولاد کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پوری تفصیل ہے اسی طریقے سے۔ اس میں چند مسائل ہیں جو متفرقات کا درجہ رکھتے ہیں کہ سونا چاندی اگر نصاب کو نہ پہنچے تو کیا کریں۔ ہم نے شروع میں بتایا کہ سونا 87 گرام اور 480 ملی گرام ہو، یا پھر چاندی 612 گرام 360 ملی گرام ہو، تب زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی، تھوڑا سا کیش اور تھوڑا سا وہ سامان جو بیچنے کے لیے اس نے رکھا ہے، چھوٹی سی دکان ہے، تھوڑا تھوڑا سا ہے، کوئی بھی نصاب کو نہیں پہنچتا، تو کیا کرے گا؟ تو سونے کے پیسے لکھے گا کہ کتنے کا سونا ہے، چاندی کے پیسے لکھے گا کتنے کی چاندی، کیش اس کے پاس سیونگ میں کتنا ہے، چاہے اپنے پاس ہو چاہے وہ بینک میں ہو، وہ لکھے گا۔ اسی طریقے سے سامان بیچنے والا، سامان تجارت کتنا ہے اس کو لکھے گا، تمام ٹوٹل کیا جائے گا، اس جو بھی پیسے نکل رہے ہیں، اگر وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، 52.5 تولہ چاندی اس میں آ سکتی ہے، اس میں 2.5% وہ زکوٰۃ دے گا۔ زکوٰۃ میں نیت کرنا، عام طور سے یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو قرضہ دیا تھا، وہ لوٹا نہیں رہا ہے، اب وہ لوٹا نہیں رہا ہے، تو کیا اب ہم زکوٰۃ کی نیت اس میں کر سکتے ہیں تاکہ پیسہ ملے بھی نہ اور میری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے؟ تو اس میں نیت نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو قرض دیا تھا تو قرض کی نیت سے دیا تھا، اور زکوٰۃ میں نیت کا ہونا ضروری ہے، زکوٰۃ میں نیت کا کرنا یہ ضروری ہے۔ اب چاہے ہم زکوٰۃ کی نیت سے پیسے الگ کر دیں، بعد میں ہم دیتے رہیں گے، یا پھر زکوٰۃ کی نیت سے کسی کے حوالے کر دیں، یہ شرط اس شرط کا پایا جانا ضروری ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ میں کوئی سامان دینا ضروری نہیں کہ ہم پیسے دیں، اگر کوئی غریب ہے اور اس کو ہم جو ہے کوئی سامان دینا چاہیں، کپڑے دینا چاہیں، غلہ دینا چاہیں، کوئی بھی سامان دینا چاہیں، شرط اس میں یہ ہے کہ ہم سامنے والے کو مالک بنا دیں۔ ہم کھانا بھی دے سکتے ہیں، لیکن کھانا دے کر کے یہ نہیں کہہ سکتے اس کو میرے سامنے کھاؤ۔ اگر ہم نے اس سے کہہ دیا میرے سامنے کھاؤ تو اس کا مطلب ہم مجبور کر رہے ہیں، وہ مالک نہیں ہوا۔ ہم نے کھانا دے دیا، اب چاہے وہ خود کھائے، چاہے جانور کو کھلائے، چاہے گھر میں کھلائے، پھینک دے، کچھ بھی کرے، مالک وہ ہے، ہم مالک نہیں ہیں۔ تو اگر ہم نے اس کو مجبور کر دیا، مالک نہیں بنایا، تو زکوٰۃ اس سے ادا نہیں ہوگی، اور اگر ہم نے مالک بنا دیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، سامان دیا جائے چاہے پیسے دیے جائیں۔ سونے چاندی کی دوسری چیزوں پر زکوٰۃ۔ سونے چاندی کی دوسری چیزوں کا مطلب یہ کہ اگر ہمارے گھر میں برتن ہیں چاندی کے اور گولڈ میڈل لوگوں کو ملتے ہیں، کہ کسی جگہ ٹرافی ملی یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو سونے چاندی کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی ہر ایک پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طریقے سے پہنے ہوئے زیور پر زکوٰۃ، بہت مسئلے اٹھائے جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنے ہوئے زیورات پر زکوٰۃ ہے، واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ ان کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس ایک اپنی بیٹی کے ساتھ خاتون آئیں اور ہاتھ میں دیکھا کہ کنگن پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ زکوٰۃ ادا کی؟ اور انہوں نے فرمایا نہیں ادا کی۔ فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کل قیامت کے دن جہنم کے آگ کے بنے ہوئے 2 کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں؟ یہ دلیل ہے ہماری کہ پہنے ہوئے زیورات پر بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے، لہٰذا ہمارے یہاں پہنے ہوئے زیورات پر بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ تاریخ یاد نہ ہو تو کیا کریں؟ 1 سال کا گزرنا اس میں شرط ہے۔ آج ہمارے پاس مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے آ گئے، آج روزہ ہے 13 رمضان کا، 13 رمضان کو 1 لاکھ روپے آئے، آج ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ 1447 ہجری اگلے سال جو 13 رمضان آئے گا اس دن زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب بیچ میں چاہے مال بڑھے چاہے گھٹے، 1 لاکھ روپے بالکل ختم ہو جائیں یا 1 لاکھ کے 1 کروڑ ہو جائیں، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ ہم حساب لگائیں گے اب 13 رمضان اگلے سال، اس دن جتنا پیسہ ہوگا، جتنے کے مالک ہم ہوں گے، اس میں سے 2.5% نکال کر کے ہم دیں گے، اور اگر اس میں ہم 2.5% اتنا اس ٹائم بھی ہمارے پاس صاحب نصاب ہم نہیں ہوتے ہیں تو زکوٰۃ پھر ہم ادا نہیں کریں گے۔ اور اگر تاریخ کسی کو نہیں یاد ہے کہ ہمارے پاس ہم صاحب نصاب کس تاریخ کو ہوئے تھے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ غور و فکر کرے، اگر تب بھی یاد نہ آئے تو ایک اندازے سے خود سے تاریخ متعین کر لے اور اس پر زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دے۔ وقت سے پہلے اور بعد میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ 13 رمضان کو وقت ہو رہا تھا زکوٰۃ ادا کرنے کا، اس سے پہلے اگر کوئی غریب آ جاتا ہے تو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، 13 کو حساب کر لیں گے۔ ہم نے شعبان کے مہینے میں صاحب نصاب ہوئے، ہم نے اندازہ لگا لیا، پیسے الگ کر کے رکھ لیے، لیکن دیں گے رمضان کے مہینے میں، اس میں ثواب زیادہ ملے گا، تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ہی صرف زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ قرض کی زکوٰۃ اور سامان تجارت کے پیسوں کی زکوٰۃ، ہم نے کسی کو پیسے دیے تھے یا ہم نے کوئی سامان بیچا تھا، پیسے ہم کو ملے نہیں، اب کیا کیا جائے؟
اب کیا کیا جائے؟ تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو ہم نے جتنے پیسے دیے یا سامان دیا اس کی زکوٰۃ ہم نکال دیں حساب لگا کر کے، یا پھر جب ہم کو ملیں 2 سال کے بعد 1 سال کے بعد تو جتنے سال کی زکوٰۃ چھوڑی ہے وہ سب ایک ساتھ نکال دیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے قرض لیا ہے کسی اور سے تو مثال کے طور پہ 2 لاکھ کی مالیت ہمارے اوپر بن رہی ہے، ہم نے 1 لاکھ کا قرضہ لیا ہوا ہے تو 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ کو مائنس کریں گے اور 1 لاکھ پہ زکوٰۃ نکالیں گے، بھلے ہم قرضہ اس کو ابھی نہ ادا کر رہے ہوں بعد میں دیں، لیکن 1 لاکھ مائنس کر کے تب زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ زکوٰۃ کے پیسے مسجد مدرسے میں دینا بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں مالک بنانا نہیں ہے، مسجد کے مالک اللہ ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ ایک شخص کو کتنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ایک شخص کو اتنی زکوٰۃ دینا مکروہ ہے کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے۔ 60,000 اگر ہم مانتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی یا 60,000 میں آ جاتی ہے تو کسی کو 60,000 روپے دینا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ کسی کے پاس زکوٰۃ کے پیسے اتنے جمع ہو گئے ہیں کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا ناجائز ہے، پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینا افضل ہے؟ زکوٰۃ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا افضل ہے۔ پہلے اپنے سگے بھائی بہن کو دیکھیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں، اگر ان میں ہم زکوٰۃ دینے کے بعد ہمارے پاس بستی ہے تب اپنے محلے والوں کو، اپنے علاقے والوں کو دیکھیں۔ پھر تیسرا درجہ آتا ہے کہ ان لوگوں کو ہم دیکھیں جن میں دین کا نفع زیادہ ہے، جو ہمارے مدارس میں غیر مستطیع طلباء پڑھتے ہیں، طالبات پڑھتی ہیں، ان لوگوں کے اوپر زکوٰۃ ادا کریں تاکہ اس سے ہم کو ڈبل اجر ملے گا زکوٰۃ ادا کرنے کا اور رشتہ داری نبھانے کا۔ تو یہ چند مسائل ہیں، باقی کسی کے مسائل ہیں تو انشاءاللہ بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ نماز کے بعد انشاءاللہ درس قرآن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔